بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان کا پہلا دستور جو 1956 میں نافذ ہوا، 1956 کے حوالے سے جانا جاتا ہے دستور 1956، تو اس کو بننے کے مراحل کون کون سے تھے، یا سادہ لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ 1947 سے 1956 تک کا جو دستوری ارتقاء کا پیریڈ ہے وہ کن کن امور پر مشتمل تھا، یا سوال ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی دستوری تاریخ بیان کریں، تو اس دستوری تاریخ میں 1947 سے لے کے 1956 تک کا جو پیریڈ ہے وہ انشاءاللہ آج میں آپ سے ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلے آپ جانتی ہیں کہ پاکستان اپنے ابتدائی مرحلے میں بہت ساری مشکلات سے نبردآزما تھا۔ پاکستان کی جو ہائی کمانڈ کہہ لیں اس وقت، گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان صاحب اور ان کی کابینہ، یہ سب پاکستان کے جو ابتدائی دور میں پاکستان کو مسائل درپیش ہوئے تھے ان کے حل ڈھونڈ رہے تھے، ان مسائل کے ساتھ نبردآزما تھے، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے فوری طور پر آئین کا بنانا ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، اور یہ بات بھی میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں کہ پاکستان کا قیام 1947 کی بجائے 1948 میں ہونا تھا، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس اور دوسرے ہندوستانی زعماء کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر، یا کہہ لیں مسلم لیگ پر، قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں پر یہ ایک ایسی اچانک قسم کی افساد ڈالی تھی کہ 1 سال پہلے ہی پاکستان کے قیام کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ لیکن اللہ کی مہربانی سے پاکستان کے ان قائدین کو اللہ تعالیٰ نے بہت حوصلے اور ہمت کے ساتھ کام لینے سے مالا مال کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پوری عوام نے بھی ساتھ دیا، پوری عوام کی دعائیں ساتھ تھیں۔ اس لیے الحمدللہ پاکستان جو اپنے پیدا ہونے کے ساتھ ہی بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو گیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا تھا۔ تو دستور جو ہے مستقل ایک دستور بنانے کی بات پھر اس لیے تھوڑے تاخیر کا شکار ہو گئی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دستور کی تاریخ پھر بنی تو کیسے بنی۔ یہ بات ہم اپنے پہلے لیکچر میں کر چکے ہیں کہ پاکستان بننے کے ساتھ پاکستان میں شامل ہونے والے جتنے علاقے تھے ان سب سے جو اراکین منتخب ہوئے تھے 1946 میں منعقدہ انتخابات کے نتیجے میں ہندوستانی اسمبلی کے ممبر بن چکے تھے، وہ سارے ممبران 1946 کی اسمبلی کے وہ سارے ممبران تقسیم ملک کے ساتھ ان کی تقسیم بھی ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں سے تعلق رکھنے والے اراکین پاکستان کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والے اراکین ہندوستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی تشکیل ہوتی ہے،
پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی تقریباً 69 اراکین پر مشتمل تھی، اور پھر اس کے بعد اس میں اضافہ کر دیا گیا تھا کیونکہ اس میں ریاستیں بھی شامل ہو گئی تھیں، اور اس میں ان مہاجر لوگوں کی آبادی کی بنیاد پر پھر فیصلہ کیا گیا تھا سیٹیں بڑھانے کا، اور وہ جو اراکین دوسری ایسی اسمبلیوں سے تعلق رکھتے تھے جو ہندوستان میں ہی رہ گئے علاقے، تو وہ جو اراکین تھے ان کو پھر پاکستان کی اسمبلی کا حصہ بنایا گیا تھا۔ تو اس طرح پاکستان کی اسمبلی 69 سے اس کی تعداد بڑھ کر 79 ہو گئی تھی۔ 6 اراکین جو تھے وہ ایک دفعہ انتقال آبادی کی بنیاد پر جو فیصلے ہوئے تھے 1949 تک ان کی سیٹوں میں اضافہ کیا گیا تھا، اور 4 سیٹیں جو ہے وہ ریاستیں جو پاکستان کا حصہ بنی تھی ان کا، تو اس طرح 69 سے یہ تعداد ابتدائی تعداد 69 سے یہ 79 ہو گئی تھی پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس پہلی دستور ساز اسمبلی کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا سٹیپ اٹھایا دستور بنانے کی طرف۔ قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پاکستان مقرر ہوئے تھے، اور محترم لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جسٹس شریف صاحب کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ 1935 کا جو ہندوستان کا ایکٹ ہے قانون ہند 1935، اس میں ترامیم کچھ اس طرح سے کی جائے کہ وہ پاکستان کے چلانے کے لیے، پاکستان میں آئین کے نفاذ کے لیے وہ ترامیم قابل قبول ہو جائیں۔ چنانچہ جسٹس محمد شریف صاحب نے ترامیم کی 1935 کے ایکٹ میں، اور پھر وہ ترامیم شدہ جو آئین بنا اس کو پاکستان کا عبوری آئین یا عبوری دستور بنا لیا گیا، اور یہ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں گورنر جنرل کے عہدے پر خواجہ ناظم الدین صاحب آ گئے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ کے بعد 1948 میں، ستمبر 1948 میں۔ تو اس وقت وزیر اعظم کے عہدے پر لیاقت علی خان موجود تھے۔ اب لیاقت علی خان صاحب کے اس پارلیمانی دور میں ہم آئین سازی کی طرف دیکھتے ہیں کہ آئین بنانے کی طرف کیا پیش رفت ہوئی۔ سب سے پہلے اسمبلی نے، دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی۔ 12 مارچ 1949 کو یہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا سب سے اہم ہاتھ تھا بنانے میں اس کے، کیونکہ جو سب کمیٹی بنائی گئی تھی وزیر اعظم پاکستان کے کہنے پر، اس سب کمیٹی کے اراکین نے فیصلہ کیا تھا آئین کی بنیادی قسم کے فریم ورک کو وضع کرنے میں۔ تو اسمبلی 2 حصوں میں، 2 خیالات میں بٹ گئی تھی، ایک لبرل لوگوں پر مشتمل حامی لوگ تھے، اور ایک اسلام پسند لوگ تھے۔ ملک غلام محمد صاحب جو لبرل لوگوں کی صف میں شامل ہوئے تھے، اور بھی اراکین تھے۔ تو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، تو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ان لوگوں میں تھے جو اسلامی قوانین کا نفاذ چاہتے تھے۔ چنانچہ پوری اسمبلی انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا ساتھ دیا پاکستان کے آئین بنانے کی طرف، جو بنیادی قسم کے بنائے گئے اصول تھے، جو فریم ورک تھا، اس کو وضع کرنے میں، اس کو پاس کرنے میں۔ تو اس طرح قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو پاس ہوئی، جس میں پاکستان کی حاکمیت کا تصور جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا گیا۔ بنیاد اس کی کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان صرف اس کے خلیفہ کی حیثیت سے حکومت کا کام سنبھالیں گے۔
اسی طرح عدلیہ کو بھی آزاد کیا گیا، بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت بھی قرارداد مقاصد میں کہی گئی کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ چنانچہ قرارداد مقاصد جب پاس ہوئی تو اس کے ساتھ فوراً بعد اسی شام بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا قیام عمل میں آیا گیا۔ 25 ارکان پر مشتمل یہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی، اس نے وہ تمام اصول وضع کرنے تھے جن کی بنیاد پر پھر ایک بالکل نوزائیدہ مملکت جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی تھی اس کے لیے آئین بنایا جانا تھا۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے کافی غور و خوض کے بعد ایک رپورٹ پیش کی جس کو عبوری رپورٹ بھی کہتے ہیں، 28 ستمبر 1950 کو، اور اس میں کچھ تجاویز دیں بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے۔ اس کو کہتے ہیں بنیادی اصولوں کی عبوری رپورٹ۔ وہ تجاویز جو تھیں اس میں صدر کو زیادہ اختیارات جو ہیں وہ دینے کی بات ہوئی تھی کہ صدر کو انتظامیہ کا سربراہ بنانے کی تجویز دی گئی تھی۔ وزیر اعظم بنانے کا اختیار بھی صدر مملکت کو سربراہ ریاست کے طور پر جو تھا اس کو دیا گیا تھا، اور اس کے لیے سب سے اہم بات یہ تجویز کی گئی کہ وہ اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ پھر وزیر اعظم جو منتخب کرے گا، وزیر اعظم جو نامزد کرے گا، بلکہ صدر جس کو یہ اختیار ہے وزیر اعظم بنانے کا، تو وزیر اعظم اور اس کی کابینہ مقننہ کو جواب دہ ہوں گے۔ مرکزی اسمبلی یا مرکزی مجلس قانون ساز جو ہے 2 ایوانوں پر مشتمل، یہ تمام تجاویز ہیں بنیادی اصولوں کی عبوری رپورٹ جو پیش کی گئی تھی اس میں پیش کی گئی تھیں یہ، اور دونوں ایوانوں پر مشتمل جو مرکزی قانون ساز کونسل ہوگی اس میں نمائندگی برابر نمائندگی ہوگی ایوان بالا کی، اور ایوان زیریں جس کو کہا گیا اس کو آبادی کی بنیاد پر منتخب کیا جائے گا، مگر اختیارات کے حوالے سے جو قانون سازی میں کیے جانے ہیں، جو بجٹ بنانے میں کیے جانے ہیں، وہ اختیارات دونوں ایوانوں کے برابر ہوں گے۔ اسی طرح صوبائی نظام جو ہے وہ بھی مرکز کی طرح کا کہا گیا، اور اس کا یہاں پر ایوان جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ ایک ایوان پر مشتمل صوبائی نظام ہوگا۔ قومی زبان اردو ڈکلیئر کی گئی تھی اس عبوری رپورٹ میں کہ قومی زبان اردو بنائی جائے۔ دستور میں ترمیم کا طریقہ کار خاصا مشکل بنا دیا گیا۔ اس بنیادی اصولوں کی عبوری رپورٹ پر مشرقی پاکستان میں خاص طور پر اور مغربی پاکستان میں بھی کافی زیادہ ڈفرینٹ نقطہ نظر کے لوگ موجود تھے۔ عبوری رپورٹ پر انہوں نے تنقید کی، خاصی زیادہ تنقید کی، ہر ایک نے اپنے اپنے مطابق، اسلامی ذہن کے لوگوں نے اس پر مختلف اسلامی شقوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا، اور جو لبرل لوگ تھے انہوں نے مختلف اسلامی شقوں کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اب یہ کہا گیا لبرل لوگوں کی طرف سے اس وقت کہ علماء جو ہیں یہ آئین نہیں بنا سکتے، ان کا دستور کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چنانچہ علماء اس وقت کے جو جید علماء تھے انہوں نے 22 نکات پر مشتمل ایک رپورٹ اپنے طور سے باہر اسمبلی سے کہہ لیں باہر انہوں نے یہ عام عوام کو یہ بتائی کہ ہم بھی آئین بنا سکتے ہیں، ہم سے بھی تجاویز لی جائیں۔ یہ علماء اپنی ایک انہوں نے اجلاس کیا تھا کراچی میں 21 سے 24 جنوری 1951 میں تک، کہ 3 دن کا یہ اجلاس ہوا تھا۔ تو ان علماء میں سید سلیمان ندوی صاحب، مفتی محمد شفیع، مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب، سید ابو العلا مودودی صاحب، مولانا مفتی جعفر حسین، مولانا ظفر احمد انصاری، مولانا عبدالحمد بدایونی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا شمس الحق اخوانی، مولانا بدر الاسلام، مولانا محمد یوسف بنوری، مولانا محمد ادریس، مولانا خیر محمد، مولانا محمد صالح، مولانا راغب احسن، مولانا حبیب الرحمن، مولانا داؤد غزنوی، مولانا حافظ کفایت اللہ مجتہد محمد، مولانا محمد اسماعیل، مولانا شمس الحق صاحب، مولانا پیر صاحب ہاشم مجددی وغیرہ شامل تھے۔ تو ان لوگوں نے بتایا حکومت وقت کو کہ جو علماء ہیں
یہ بھی علم رکھتے ہیں اور یہ بھی ملک کا آئین بنانے میں تجاویز دے سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اگلا مرحلہ کیا طے ہوتا ہے۔ دور وزیر اعظم پاکستان کا خواجہ ناظم الدین صاحب آ جاتے ہیں اس دور میں، اور گورنر جنرل صاحب جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں ملک غلام محمد صاحب۔ اب یہ بات بھی ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ شہادت ہوتی ہے لیاقت علی خان صاحب کی، وزیر اعظم تھے وہ پاکستان کے، اور گورنر جنرل ساتھ ان کے موجود تھے خواجہ ناظم الدین صاحب۔ تو جب شہادت ہوتی ہے اکتوبر میں ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کی، تو ان کی جگہ وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر خواجہ ناظم الدین صاحب فائز ہو جاتے ہیں، اور گورنر جنرل کا عہدہ اب خالی ہو گیا، تو اس پر ملک غلام محمد صاحب جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، قائم مقرر ہو جاتے ہیں گورنر جنرل کے عہدے پر۔ ان کے دور میں وزیر اعظم پاکستان کی خواجہ ناظم الدین صاحب کے دور میں پھر بنیادی اصولوں کی کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے مختلف ترامیم کے ساتھ۔ اس رپورٹ میں پھر صدر کا مسلمان ہونا بھی تجویز جو ہے وہ منظور کر لی گئی کہ صدر جو ہے وہ مسلمان ہو، اور اس کی مدت کا تعین بھی کر دیا گیا، 5 سال کے لیے مدت، اور دونوں ایوان منتخب کریں گے۔ پھر دستوریہ یا مجلس قانون ساز جو ہے 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، ایوان بالا 120 اراکین پر مشتمل ہوگا، اور ایوان زیریں 400 اراکین پر مشتمل ہوگا۔ ایوان زیریں کو قانون سازی کا اختیار دینے کی بات کی گئی، اور ایوان بالا کو اس میں ترامیم کرنے کا حق دیا گیا۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے صوبے، اس کی تقسیم جو سیٹوں کی گئی وہ ایسے کی گئی کہ ایوان بالا میں اور ایوان زیریں میں آدھے لوگ جو ہیں وہ مشرقی پاکستان سے آئیں گے، اور آدھے لوگ مغربی پاکستان کے صوبوں اور ریاستوں سے آئیں گے۔ اسی طرح علماء بورڈ کی تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی کہ اس کا قوانین کو اسلامی بنانے کے لیے علماء بورڈ جو ہے وہ بنایا جانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مضبوط مرکز تجویز کیا گیا بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی اس رپورٹ میں، جو 22 دسمبر 1952 کو پیش کی گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں گورنر جنرل ابھی ملک غلام محمد صاحب ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان اب محمد علی بوگرا صاحب آ جاتے ہیں۔ خواجہ ناظم الدین صاحب کی حکومت جو ہے وہ اپریل میں ختم ہو جاتی ہے، ان کی جگہ محمد علی بوگرا صاحب وزیر اعظم پاکستان کے طور پر آ جاتے ہیں۔ تو گورنر جنرل ملک غلام محمد صاحب محمد علی بوگرا صاحب کو جو سفیر کے طور پر امریکہ میں کام کر رہے ہیں، ان کو اور اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہیں، صرف مشرقی پاکستان سے ان کا تعلق ہے، ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان محمد علی بوگرا صاحب پھر اب مختلف آئین بنانے کے حوالے سے مختلف تجاویز جو ہیں وہ اسمبلی سے ڈسکس کرواتے ہیں۔ پیرٹی کا اصول جو ہے وہ بھی لیا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جو دونوں علاقے ہیں، جو دونوں حصے ہیں پاکستان کے، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان، تو ان کو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ مشرقی پاکستان آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اور مغربی پاکستان میں 4 صوبے الگ الگ آبادی کے لحاظ سے ہیں، تو ان سب کو ملا کر ایک کر دیا جائے۔ اور مشرقی پاکستان تو ایک ہے ہی آبادی کے لحاظ سے، کیونکہ اس کی آبادی 65% کے قریب تھی، جبکہ پورے مغربی پاکستان کے سارے صوبوں کی ریاستوں کو ملا کے یہ تقریباً 55% بنتی تھی۔ تو 56 اور اس کی ریشو جو ہے آتی ہے 56 اور 44 کی ریشو۔ تو یہ اب بوگرا فارمولہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ 3 نمبر کے محمد علی بوگرا صاحب یہ پیش کرتے ہیں، اور اس میں اہم سی جو بات ہے کہ پیرٹی کا اصول انہوں نے تجویز کیا اپنے فارمولہ میں، اور وہ کیسے تجویز کیا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں نشستیں برابر ہوں گی، 175 اور 175، یعنی 300 کا ایوان جو ہے وہ 300 یہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہونا تھا۔ بوگرا فارمولہ کے تحت مرکزی مجلس قانون ساز 2 ایوانوں پر مشتمل ہونی تھی۔
جس میں ایوان بالا اور ایوان زیری دونوں تو ہیں. ایوان بالا میں 10 سیٹیں مخصوص اور ایوان زیری میں 165 مشرقی پاکستان کے لیے. اسی طرح مغربی پاکستان کے حصے کی جب بات ہونی تھی تو 10 ایوان بالا کے لیے اور 135 ایوان زیری کے لیے، جس میں سارے جو صوبے ہیں ان کو ملا کر ایک چونکہ بنایا جانا تھا. چنانچہ وہ بعد میں پھر آئین کا جب حصہ بنا تو پھر وہ سارے صوبے ایک اس میں بنا دیے گئے تھے. تو ابھی صرف پیرٹی کا اصول جو ہے وہ اپنایا گیا کہ پنجاب جو ہے وہ 135 اراکین پر مشتمل ہوگی اس کی اسمبلی، جس میں مغربی پاکستان کی اسمبلی 135 اراکین پر مشتمل ہوگی، جس میں پنجاب کے 75 ہوں گے، سندھ خیرپور وغیرہ کے 19 اراکین ہوں گے، اس کی سیٹیں 19 ہوں گی. سرحد قبائلی علاقہ جات اور سرحدی ریاستیں جو ہیں 24 اس کی نشستیں ہوں گی. اسی طرح بلوچستان اور اس کی ریاستیں اور پھر بہاولپور ریاست اور کراچی یہ 17 سیٹوں پر مشتمل. تو ٹوٹل 135 نشستیں جو ہیں وہ اس کی ایوان زیری کی اور 10 ایوان بالا کی. یہ بوگرا فارمولہ اگرچہ کہ پسند نہیں آیا زیادہ، مگر اسمبلی نے اس کو کافی بحث و تمہیز کے بعد اس کو تسلیم کر لیا اور اس فارمولہ کو منظور بھی کر لیا 7 اکتوبر 1953 کو. پھر ہم دیکھتے ہیں 7 اکتوبر 1953 کو جب بوگرا فارمولہ جو ہے اس کو منظور کر لیا گیا تو پھر اعلان کیا گیا محترم محمد علی بوگرا صاحب کی طرف سے کہ انشاءاللہ اب ہم جلدی آئین جو ہے وہ بنا کر نافذ کر دیں گے. اس اسنا میں گورنر جنرل کے اختیارات کی کمی کی بات ہوئی. اس کا جو اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا یا جو حکومتیں انہوں نے ناظم الدین صاحب کی توڑ دی تھی، تو یہ اختیار ان سے واپس لینے کی بات جو ہے وہ ہوئی. تو اس سے پہلے کہ وہ آئین کا حصہ بنتا، ملک غلام محمد صاحب نے پہلی دستوریہ کو ہی تحلیل کر دیا، پہلی دستوریہ کو ہی ختم کر دیا. 24 اکتوبر 1956 کو یہ دستوریہ تحلیل ہو گئی، ختم ہو گئی. اس دستوریہ کی بحالی کے لیے پھر دستوریہ کے اسپیکر اسمبلی مولوی تمیز الدین صاحب نے مقدمہ دائر کیا سندھ کی عدالت میں. انہوں نے سندھ چیف کورٹ میں اس اسمبلی کے توڑنے کو چیلنج کیا گیا اور سندھ چیف کورٹ نے اس کو خلاف دستور قرار دیا اور اسپیکر اسمبلی کے حق میں ایک طرح سے فیصلہ کر دیا گیا. لیکن وفاقی حکومت نے پھر فیڈرل کورٹ میں اپیل کی. جسٹس محمد منیر صاحب کی قیادت میں فیصلہ کیا فیڈرل کورٹ نے، جس کو نظریہ ضرورت کا نام دیا جاتا ہے. اس اسمبلی کے توڑنے کے فیصلے کو بحال رکھا گیا. مولانا غلام محمد صاحب کا یہ جو فیصلہ تھا اس کو بحال رکھا گیا، لیکن ساتھ یہ شرط لگا دی کہ دوسری دستور ساز اسمبلی جلدی تشکیل دی جائے اور اس کا کام جو ہے وہ فوری بنیادوں پر صرف اور صرف دستور ہے. کیونکہ مولانا غلام محمد صاحب نے دستوریہ توڑنے کا جو بہانہ لیا تھا، جو ریزن بتائی تھی، وہ یہ کہ یہ اسمبلی آئین نہیں بنا سکی ابھی تک، اس وجہ سے اس کو توڑا جا رہا ہے. چنانچہ جسٹس منیر صاحب کی عدالت نے جو فیصلہ دیا اس میں بنیادی بات یہ رکھی کہ نئی منتخب ہونے والی اسمبلی، دوسری دستور ساز اسمبلی، سب سے پہلے دستوریہ کے طور پر کام کرے گی اور کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوگا اس کا سوائے دستور بنانے کا، اور وہ فوراً دستور بنا لے تاکہ ملک میں آئین جو ہے وہ نافذ ہو جائے. اور یہ بات میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں پہلے لیکچر سے کہ پاکستان 1947 کو 14 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا تھا، خود مختار نہیں ہوا تھا. اس کی خود مختاری اس بنیاد پر ہونی تھی کہ پاکستان اپنا آئین خود بنا کر ملک میں نافذ کر دیتا تو پاکستان نے خود مختار بھی ہو جانا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی دوسری دستور ساز اسمبلی کی تشکیل 21 جون 1955 کو پھر ہو جاتی ہے اور گورنر جنرل کا عہدہ بدستور ملک غلام محمد صاحب کے پاس ہے اور محمد علی بوگرا صاحب وزیر اعظم پاکستان کے طور پر کام کر رہے تھے. چنانچہ پھر حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا، دوسری دستور ساز اسمبلی
میں وزیر اعظم محمد علی بوگرا صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت کو پوری طرح سے تشکیل نہیں دے پائے، تو ان کی جگہ ملک غلام محمد صاحب نے چودھری محمد علی صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کر دیا، اور محمد علی بوگرا صاحب واپس سفیر کے عہدے پر چلے گئے۔ اور ملک غلام محمد جو بہت بیمار تھے، فالج کے مریض تھے اور بہت ساری تکالیف کا شکار تھے، چنانچہ ملک غلام محمد صاحب کو بمشکل چھٹی پر آمادہ کیا گیا وقتی طور پر، اور گورنر جنرل نیا مقرر کیا گیا۔ نئے گورنر جنرل، چوتھے نمبر کے گورنر جنرل سکندر مرزا صاحب بنائے گئے، جن کا پہلے مشرقی پاکستان میں تجربہ رہ چکا تھا گورنر بننے کا۔ تو گورنر جنرل کے عہدے پر سکندر مرزا مقرر ہو گئے۔ چودھری محمد علی صاحب ان کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر کام کر رہے تھے، تو ان کے دور میں وحدت مغربی پاکستان جو ہے 1 یونٹ کا قیام کیا گیا، جو بات میں آپ کو پہلے پیرٹی کے اصول کے تحت میں نے بتائی کہ پیرٹی کا اصول بنایا گیا تھا ابتدائی شکل میں کہ دونوں حصوں کو برابر کا جو ہے وہ وسائل میں اور بجٹ میں اور ہر چیز میں رکھا جائے۔ تو اس پیرٹی کے اصول کی بنیاد پر پھر وحدت مغربی پاکستان کا قیام عمل میں آیا گیا، کہ جو پہلے سب اسمبلیاں الگ الگ تھیں سارے مغربی پاکستان کے صوبوں کی، تو اب وہ مرج ہو کر ایک اسمبلی بن جانی تھی، جس کو کہا جانا تھا مغربی پاکستان کی اسمبلی۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں 1 یونٹ، یعنی ساری اسمبلیاں جو ہیں چاروں صوبوں کی اور ریاستوں کی وہ ایک شکل میں آ جانی تھی 1 یونٹ۔ 14 اکتوبر 1955 کو اس 1 یونٹ کا پورا نظام جو ہے نافذ ہوتا ہے۔ یہ وحدت مغربی پاکستان کے قیام کے لیے کوشش 10 اگست 1955 سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ پیرٹی کا اصول تو پہلے بنا لیا گیا تھا، لیکن 10 اگست 1955 کو وحدت مغربی پاکستان کے قیام کی طرف پیش رفت ہونا شروع ہوئی، کہ بل اسمبلی میں پیش ہوا، پھر 30 ستمبر کو اسمبلی نے پاس کیا، اور گورنر نے اس کی توثیق کی 3 اکتوبر کو۔ اس طرح 14 اکتوبر 1955 کو پاکستان، وحدت مغربی پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا۔ وحدت مغربی پاکستان کے قیام کے بعد پھر آئین بنانے کی رفتار جو ہے وہ انتہائی تیز ہو گئی۔ وزیر اعظم پاکستان اس وقت چودھری محمد علی صاحب تھے، اور گورنر جنرل کے عہدے پر کام کر رہے تھے سکندر مرزا صاحب۔ چنانچہ پاکستان کا پہلا آئین، مکمل آئین 29 فروری 1956 کو اسمبلی نے منظور کر لیا۔ اسپیکر اسمبلی کے عبدالوہاب صاحب تھے اس وقت۔ مسلم لیگ اور کرشک سامک پارٹی، ان اراکین نے مل کر اس آئین کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ عوامی لیگ اور کانگریس پارٹی نے اس آئین کی کچھ شقوں پر اعتراض کیا تھا۔ بہرحال اکثریت کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا، 29 فروری اسمبلی نے یہ بل پاس کیا، اور 2 مارچ 1956 کو گورنر جنرل سکندر مرزا نے اس بل کی توثیق کر دی۔ 23 مارچ 1956 کو ملک میں پہلا آئین نافذ ہو گیا، اور جب ملک میں پہلا آئین نافذ ہو گیا تو پھر ملک آزاد اور خود مختار ہو گیا، اور پاکستان کا اپنا سٹرکچر، گورنر جنرل کے سٹرکچر سے نکل کر، ڈومینین سٹرکچر سے نکل کر، اب پاکستان اب ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے اپنے نظام کا وارث بن گیا، اور اس نظام میں ریاست کا سربراہ صدر پاکستان ہونا تھا سکندر مرزا صاحب نے۔ چنانچہ ہمارے 1956 کے آئین کے نفاذ کے بعد ملک میں صدر پاکستان کا عہدہ بھی تخلیق پا گیا، اور ساتھ ساتھ پھر دوبارہ ایک دفعہ سے دہرا دوں کہ چودھری محمد علی صاحب اس پاکستان کے آئین کے نفاذ کے بعد وزیر اعظم کے طور پر کام کر رہے تھے، اور سکندر مرزا صاحب صدر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔